علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، حالیہ دنوں میں 23 نومبر 2020 کو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک حیران کن بلکہ شرمناک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے نوجوانوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے شہوت کی تسکین ماسٹربیشن کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ بعض کیسز میں مستحب یعنی اچھا کام ڈکلیئر کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیو، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے، آمین۔ ان کی یہ 25 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یعنی ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا، اتنی بڑی شخصیت سے اتنا بڑا بلنڈر ہونا یہ ناقابل فہم ہے۔ اور اس میں صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بہت پہلے ہمارے جو محترم استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان کی ویڈیو بھی اس حوالے سے آلریڈی موجود ہے، لیکن اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہرحال ایک جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے مسلمان ہیں، جنہیں غیر مسلم آرتھوڈاکس کہتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک اپنا رول ماڈل کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو غامدی صاحب کے۔ اب اس ویڈیو کے اندر وہ ہے تو آلموسٹ کوئی 24-25 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے آپ اگر 3-4 منٹ صرف سن لیں نا، تو انہوں نے اپنی پوری گفتگو کو کنکلوڈ کیا ہے کہ وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں اگرچہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی کہ یہ جو غیر فطری کام ہے یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے اکثریت کے نزدیک، لیکن پھر وہ اس میں آسانی دینے کی آڑ میں یا جس طریقے سے بھی اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے لفظ مستحب بھی استعمال کیا ہے، یعنی نیکی کا کام، اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بڑی برائی یعنی زنا سے، بدکاری سے بچ جائے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر یعنی ان کے یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ چھوٹا سا کلپ انشاءاللہ تعالی ایڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. And I would go to the extent that if because of this you're going to do fornication or zina or adultery, then according to me masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ahmad bin Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. اب میرے بھائیو، یہ جو مسٹربیشن جسے انگلش میں کہا جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر اس کے لیے جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہے الاستمناء بالید، یعنی ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کا فعل کرنا۔ اردو زبان کے اندر ہم اس کے لیے مشت زنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ایک اور ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ہینڈ پریکٹس کے نام سے۔ اب یہ ساری گفتگو میرے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے آج تک سیکس کے اوپر صرف ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ 155، اس کے کئی ایک کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں، لیکن وہ ویڈیو ایک ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا۔ میرا مزاج نہیں کہ میں اس طرح کی چیزوں کو اس طرح اوپنلی ڈسکس کروں،
اب چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک فتنہ اٹھایا گیا ہے، پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا، آزمائش والی چیز، جس طرح کہ 2009 کے اندر انہوں نے یزید ابن معاویہ کے حوالے سے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، تو پھر مجبوراً مجھے اس کا جواب دینا پڑا، تو ہم تو سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی چونکہ اب انہوں نے ایشو اٹھایا ہے، اور آلموسٹ ابھی تک اس ویڈیو کو میرے خیال میں 600K پلس ہونے والی ہے وہ ویڈیو، چند دنوں تک شاید 1 ملین کراس کر جائے، کیونکہ ہمارے نوجوان تو دین میں آلریڈی کوئی آسانیاں ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے ہیں، تو وہ پنجابی کیا جاتا ہے نا، انے نو کیا چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں ہی چاہیے نا۔ تو اگرچہ اس پوری ویڈیو میں انہوں نے خوف خدا رکھتے ہوئے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، لیکن جو انہوں نے اس میں راستہ نکالا ہے نا، اب وہ راستہ چونکہ اب نکال دیا، پچھلی ساری وہ جو انہوں نے شرائط اس کے ساتھ لگائی ہیں کہ جی کوئی گندا خیال ذہن میں نہ لایا جائے، اور کوئی گندی ویڈیو، کوئی تصویر، اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہ ہو، ویسے ہی کوئی کرے، ویسے کون کرے گا؟ یہ تو مطلب ایک ایسی تھیوریٹیکل بات کی ہے کہ جو امپاسبل ہے آن دا فیس آف ارتھ۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ ساری شرائط اگر ہوں گی تو اس اعتبار سے تو آلموسٹ ان کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ پھر وہ کوئی فرشتہ ہوگا جو اس طرح کی چیزیں کو کر سکتا ہے، ادروائز انسان میں تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو دکھ ہوا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کے۔ میں تو یعنی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس موقف سے رجوع کریں، ادروائز جو انہوں نے اس ویڈیو میں خود کہا ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس ایشو کو اوائڈ کر رہا تھا، مہربانی کر دے تجھے اوائڈ ہی کر دے، اب بولیں آپ تو اس سے زیادہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس سے کوئی آپ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی جو مذہبی آدمی ہے، جو کتاب و سنت کے مزاج سے واقف ہے، وہ کبھی بھی آپ کی اس اوپینین کو یا فتوے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ظاہر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یہ چیز، بالکل یہ حقیقت بات ہے۔ لہٰذا میں شروع میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسپیسیفکلی مسٹربیشن کا ایشو ہے، اس کے اوپر اگر ہم یہ دعویٰ کریں نا کہ پوری امت کا اجماع ہے، سوائے چند ایک شاذ اقوال کے، کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اب حرام آپ مکروہ تحریمی کی شکل میں اگر اس کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں کہنا تو وہ حرام کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، مکروہ تحریمی، تو یہ ہمارا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ اہل سنت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس وقت جو ایگزسٹنگ ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون اگر آپ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، حنفی، شافعی، مالکی، یہ متفق ہیں کہ یہ حرام اور گناہ ہے۔ ایون حنبلی اسکول آف تھاٹ میں بھی 2 گروہ پائے جاتے ہیں، اور احمد بن حنبل کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ کوئی صحیح سند سے ہمیں ملی نہیں ہے۔ چلیں اگر کوئی مان لے کہ ان کی فقہ میں موجود ہے، تو اس وقت احمد بن حنبل کی فقہ کو تقلید کی قید کے بغیر سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر۔ اگرچہ مفتی اعظم سعودیہ جو تھے ابن باز رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 1420 ہجری، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، آلموسٹ 60+ ایئرز تک وہ مفتی اعظم رہے ہیں سعودیہ کے۔ ان کے اپنے فتوے موجود ہیں، انہوں نے اپنے فتووں میں لکھا ہے کہ ہم احمد بن حنبل کے مقلد نہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، لہذا جو ان کو حنبلی بھی سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں، جو قرآن و سنت کا سمجھتے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ تو بن باز کے اپنے فتووں میں اسے حرام قرار دیا گیا اور وہ اردو زبان میں چھپ چکے ہیں۔ ایون سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، ان کے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسے حرام قرار دیا۔ شیخ البانی، جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک خود بہت کوٹ کرتے ہیں، اور حجاب کے مسئلے میں انہوں نے انہی کا سہارا لیا ہوا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اس کی حرمت میں بات کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی زنا میں پڑنے کا، میں اس کے لیے بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ یہ عمل کرے، یہ اتنا قبیح فعل ہے۔ تو اب مجھے بتائیں پیچھے پھر کیا بات رہ جائے گی؟ اور پوری دنیا میں اہل حدیث کے ہاں سب سے بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے بھی اسے حرام اور گناہ قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حد نہیں آئی ہے، لیکن تعزیراً ایسے شخص کو سزا دی جائے گی جو یہ فعل کرتا ہے۔
یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیال کو اہل حدیث مکتب فکر کے اوپر تھوپ نہ دے کہ شاید ان کا یہ موقف ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. حنفی تو پہلے ہی بہت سخت خلاف ہیں اس کے. تو لہٰذا چند ایک اقوال کے سوا اوورال پوری امت کی مین سٹریم جو ہے، چاہے سنی ہو شیعہ ہو، سب کے سب اسے گناہ سمجھتے ہیں. اور اہل تشیع کے ہاں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ اسے حرام کہتے ہیں. چند ایک اقوال جو ملے ہیں لولے لنگڑے، وہ بھی اہل سنت کے ہاں ہیں اور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو اس میں گفتگو کی ہے وہ ساری انہوں نے اصولی باتیں کی ہیں، دلیل انہوں نے کوئی پیش نہیں کی ہے. پورے لیکچر میں انہوں نے ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی اور وہ بھی ان کے موقف کے خلاف تھی، اس کا جواب دینے کی کوشش کی. یا ایک ابن عباس کا قول جو بالکل ضعیف ہے، میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا، اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. باقی سب انہوں نے سطحی باتیں کی ہیں کہ جی فلاں کا یہ فتویٰ ہے، وہ فلاں کا یہ فتویٰ ہے. وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ وہ ڈسپلے کریں، بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہر چیز ریفرنس سے کریں گے. یہ اللہ کے فضل سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ چیزیں پورے ریفرنس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، صرف فتوے دے کے سائڈ پہ نہیں ہو جاتے. اور ہم ایون کرٹیکل ایشوز کے اوپر جے پی جیز بھی ڈسپلے کروا دیتے ہیں کہ آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ بات کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے. تو یعنی مجھے دکھ ہوا ہے اس حوالے سے، میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے. اب دیکھیں دسمبر شروع ہو چکا ہوا ہے اور ہم نے یعنی نومبر میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی آخری ہفتے کے اندر، ہم نے اس کو 8-10 دن تک ڈیلے کیا ہے، اسی لیے کہ مطلب کوشش یہی کی ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کریں. اور اگر یہ فتنہ اس طریقے سے عام نہ ہوتا، میں نے ابھی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اکثر جو عوام الناس ہے اس وقت، ینگ جنریشن، چونکہ وہ انگلش سمجھتی ہے تو یہ ویڈیو انگلش کے اندر ہے تو انہوں نے تو یقیناً اس کو دیکھ لیا ہوگا. باقی رہ گئے ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ تو ویسے ہی اس فتوے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے گالیاں ہی نکالنی تھی، ایکسیپٹ تو کوئی نہیں کرنا تھا. اصل ایشو تھا ینگ جنریشن کا، جن کو انگلش آتی ہے ان تک تو یہ فتویٰ پہنچ گیا اگرچہ انگلش میں ہے. تو میں اس کو کبھی اس طرح ایڈریس نہ کرتا اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی بڑی شخصیت اس کے اوپر زبان نہ کھولتے، تو ضرورت نہیں تھی ڈسکس کرنے کی. تو یہ کوئی اہل حدیث کے کھاتے میں سے نہ ڈال دے، خام خواہ وہ مطلب بدنام ہو جائیں گے اہل حدیث کہ جی ذاکر نائک چونکہ سلفی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے سلفیوں کا بھی یہی موقف ہوگا. اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اکثر جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں نا وہ اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. یعنی میں کوئی اہل حدیث کا نمائندہ نہیں ہوں، میں نے تو اکثر اعلان کیا ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرو اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم تو عام سے مسلم ہیں. اور آپ سے ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. یعنی جو تعلیمات کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں نا، اللہ کی صفات اور اللہ کے دین کی باتیں وہ اور ہیں، اور جو بابوں نے تعلیم کی ہیں اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے جو ہمیں تعارف کروایا وہ کتابوں والا نہیں ہے، وہ بابوں والا ہے. کتابوں کو فالو کریں اور ان بابوں کو فالو کریں جو کتابوں کو فالو کرتے ہیں، کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں. تو مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ بلیم لگائیں گے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ خواہ خواہ کسی کے کھاتے میں اس طرح کی بات نہیں ڈالنی چاہیے، یہ بالکل ایک جرم ہے. اب میرے بھائیو، قرآن و سنت میں اسپیسیفکلی ظاہر ہے کہ مسٹربیشن یا الاستمناء بالید عربی میں کہہ لیں یا اردو میں مشت زنی کہہ لیں یا ہینڈ پریکٹس کہہ دیں، کوئی بھی الفاظ، ظاہر ہے ان الفاظ کے ساتھ یا ان ٹرمنالوجیز کے ساتھ تو کتاب و سنت میں ڈائریکٹلی تو حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہوا، لیکن اسلام کا ایک مزاج ہے. قرآن و سنت میں اصول بتائے جاتے ہیں، پھر جب کوئی ایسی چیزیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑی جاتی ہیں ان کو اہل علم جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کے امت تک صحیح بات پہنچا دیتے ہیں. تو اصول تو اپنی جگہ طے ہیں. اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے تمام جید علماء، ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگریٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ اور حرام ہے، یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروہ تحریمی کہہ دے گا. وہ کہتے ہیں جی حرام کے لیے نص قطعی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہٰذا ہم اسے مکروہ تحریمی
اور دوسرے معنوں میں وہ فقہ کی ٹرم میں حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی، اتنی کراہت والی چیز جس کی آلموسٹ حرمت ہے. تو ظنی دلالہ تو ہے، یہ قطعی دلالہ نہیں بھی. تو یہ سگریٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتویٰ لگایا ہے، حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو وہ کس آیت کے تحت لگایا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو. لیکن اس آیت کو خودکشی کے کانٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں، لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہاں، حالانکہ قرآن کا کانٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا، ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. چلے خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں، لیکن سگریٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے. اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گنوا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے. سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب اس پہ کوئی بیوقوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جی، اس کی عمر تو 80 سال ہو گئی، وہ ابھی تک سگریٹ پیتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن کیس ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. اس طریقے سے نہیں انالیسس کیا جاتا. انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ 100 بندے لیے جائیں جو سگریٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایج سے، اور 100 وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں. اب دیکھیں کہ کون 80 تک پہنچتا ہے، تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا 80 تک پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ کے سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو، مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگریٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے. تو سگریٹ کی حرمت یا اس کو مکروہ تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خام خواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے؟ تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے. اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں، جو ٹیٹو بنوانا، اور چہرے کے بال نوچتی ہیں، جس کی آج کل ایک ماڈرن فارم یہ پلکنگ ہے. تو ان تینوں اعمال کرنے والی عورتوں پر آپ لعنت کرتے ہیں. تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں، میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے. تو میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیپ بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو. اچھا، وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، جو مونچھیں یا داڑھی نکل ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے دی ہے، عورت کو نہیں دی. یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دیے ہیں عورت کو اور وہ جان بوجھ کے اکھاڑ دیتی ہے. تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی، یا کوئی تابعی عورت ہوگی. وہ آج کل کی عورت تو اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رک جاؤ.
تو رسول اللہ ہی نے لعنت کی ہے ان کے اوپر. تو قرآن کے اندر جب یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بات دی ہے. میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کے الفاظ سنے تھے. اچھا آپ قرآن کھول کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو, اور جو کسی کو نہ دینا وہ برا نہ مانا کرے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ نے اتباع اختیار کرنی ہے. اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ. لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت, قرآن میں اسپیسیفک تھی. اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے. تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا. انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھر میں دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی. انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی. یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی. یعنی پراپوگنڈا کتنی بری چیز ہے. تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے. اسی کے تحت ہم نے سگریٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مسٹربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے. یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انوینٹ نہیں کی ہیں, دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں. اب ہمارے ائمہ اکرام علیہم السلام نے رضی اللہ عنہم اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین نے قرآن حکیم کی کس آیت سے اس غیر فطری عمل کو حرام قرار دیا یا مکروہ تحریمی, وہ ہے سورۃ المؤمنون. پارہ نمبر 18 کا آغاز ہی سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے. اس کی ابتدائی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, بے شک فلاح پا گئے اہل ایمان. کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں, خشوع و خضوع رکھتے ہیں, اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہر طرح کی لغو بات سے وہ پرہیز کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ کہ تزکیہ نفس کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا, سوائے استثناء کے, اس ایکسیپشن کے, علی ازواجہم, ان کی بیویاں, او ما ملکت ایمانہم, یا جو ان کے ہاتھ کا مال کنیزیں ہیں, جو اب ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم, اس زمانے کے لیے تھا. اب صرف اس کی ایک فارم جو ہے وہ بیویوں والی بات باقی ہے. اور نکاح متع یا نکاح مسیار والا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اب نکاح مسیار تو خیر سعودیہ کے علماء کی بدعت ہے. نکاح متع تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, لیکن وہ پھر منسوخ ہو گیا. تو وہ اس کی منسوخی کے بعد اب وہ ازواج میں وہ داخل نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ نکاح متع نکاح ہوا کرتا تھا, یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی اور طرح کا معاملہ تھا. تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو اب ایسوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر آیا ہے وہ کریں تو وہ اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی میں وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے.
یعنی جو صحبت کرنے کی جگہ ہے وہیں پر ہونی چاہیے، چاہے آگے سے آئے مرد اپنی بیوی کی طرف، چاہے وہ پیچھے سے آئے، لیکن صحبت والی جگہ پہ صحبت ہو، کیونکہ قرآن میں آیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی بونے کی جو جگہ ہے جہاں سے اولاد ملتی ہے اسی جگہ پہ صحبت اختیار کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پہ نہیں۔ اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے بخاری مسلم میں کہ یہودیوں کے ہاں اسے عیب سمجھا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوگی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری طرف سے آ کے صحبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ نہیں، آگے سے آ کے صحبت کرو یا پیچھے سے آ کے آگے کے مقام میں صحبت کرو، دونوں طریقے درست ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ہاں، جو قوم لوط والا عمل ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، اور کسی اور مرد کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ میری ویڈیوز زیادہ سے ریکارڈڈ موجود ہیں، میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا، اب وہ ٹاپک نہیں، اس طرف بات چلی جائے گی۔ البتہ یہ جو میں نے جملہ استعمال کیا نا کہ بیویوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ام عائشہ کہتی ہیں اور ام سلمہ کہتی ہیں، ام حبیبہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے، جس کو بعض منکرین حدیث اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، وہ قرآن نے جو ہے منع کیا ہے وہ انٹر کورس سے منع کیا ہے، اور یہ امہات المومنین کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے پھر اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام، بخاری و مسلم بلکہ دونوں میں ملتا ہے کہ اپنی بیویوں کو حالت حیض میں حکم دیتے تھے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک مضبوط کپڑے سے یعنی تہمت باندھ لیں، اور باقی جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام مباشرت کرتے تھے، یعنی آپ انٹر کورس نہیں کرتے تھے، صرف مباشرت کرتے تھے، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اس اعتبار سے کہ آپ اپنی یعنی عورتوں کے ساتھ شرمگاہ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کن کن باؤنڈریز کے اندر۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اللہ کا باغی شمار ہوگا، جو اپنی شرمگاہ کا استعمال اس استثناء کے علاوہ کرے گا، یعنی بیویاں یا لونڈیاں، جو اب ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اب صرف بیویوں والا ہے، اور بیویوں کے ساتھ آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کریں، اور اس میں یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ والا اگر کیس بیویوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی وہ ان کے ذریعے ایسا کوئی معاملہ ہو مسٹربیشن والا، تو وہ سب کے نزدیک حلال ہے، خود سے اس معاملے کو نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی ایکسیپشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دے دی ہے۔ میں یعنی بہت زیادہ کنٹرول الفاظ میں بات کر رہا ہوں، چونکہ جن سے ریلیٹڈ یہ بات ہے، اگرچہ ان میں سے کم لوگ دیکھیں گے، جن سے ریلیٹڈ نہیں وہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان تک یہ بات اشارتاً بات پہنچ جائے، کوئی نقطہ ایسا نہ رہ جائے جو اس حوالے سے مسنگ ہو۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 7 جو ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں 5 اور 6 بھی، یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر کر رہی ہے کہ شرمگاہ کا استعمال اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حد کو توڑنے والا ہے، اور یہ رزلٹ اس امت میں بہت بڑی پرسنالٹی نے نکالا ہے، وہ ہے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان کا مشہور شعر بھی ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ تو یہ امام شافعی چونکہ اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو رافضیت کا طعنہ ملتا تھا، تو ان کو یہ شعر کہنا پڑا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں ان کا یہ شعر کوٹ کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ شعر ان کے اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے، اور اہل سنت کے ائمہ نے باقاعدہ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں سے نقل کیا ہے۔ تو امام شافعی نے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں رزلٹ نکالا، اور ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الام، پوری دنیا میں ان کی ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں
چونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کا اس کے علاوہ استعمال جو ہے وہ حد کو کراس کرنے والا ہے، اللہ کے حضور وہ جرم ہے، تو ان جرائم میں انہوں نے کہا کہ الاستمناء بالید، جو عربی میں کہا جاتا ہے مسٹربیشن انگلش کے اندر، مشت زنی اردو کے اندر، یا ہینڈ پریکٹس، یہ بھی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ حرام ہے اور منع ہے، اور یہ ان کی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور ان کا یہ قول امت نے اس طرح ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہی آیات کی روشنی میں آپ اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تمام نے امام شافعی کے اس قول کو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں نقل کیا ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو اس وقت پوری دنیا میں اتھینٹک ترین تفسیر مانی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، تفسیر ابن کثیر، تو حافظ ابن کثیر نے بھی ان آیات کی روشنی میں باقاعدہ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے تحت اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ بلکہ ایک روایت بھی لکھی، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن جب دوسری طرف سے ہر طرف کمزور باتیں پیش کی جا رہی ہوں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابن کثیر نے اگرچہ اس روایت کو لکھا کہ اس روایت کے اندر ایک مجہول الحال راوی ہے، لیکن باقاعدہ اہل سنت کی ایک مین سٹریم کی کتاب میں تو روایت موجود ہے۔ امام حسن بن عرفہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب، ان کی جز چھوٹی کتاب ہے، جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی، جز القراء لکھی، اس طرح ان کے جز کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں عالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا، تا وقت کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گئے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور الاستمناء کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ برائی کرتا ہے، مشت زنی والا معاملہ۔ یہ روایت کمزور ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ تاکہ ایک نالج ایک جگہ جمع ہو جائے۔ تو امام شافعی کا یہ جو قول ہے صرف ابن کثیر نے نقل نہیں کیا، بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی، امام بیہقی کی کتاب، حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہی الاستمناء ہے۔ اس کی ہیڈنگ کے اوپر امام بیہقی نے پہلے تو یہ آیت لکھی ہے، سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6، 7، اس کے بعد امام شافعی کا قول انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، اور اس کے نیچے پھر اس سے متعلق روایتیں لے کے ہیں۔ اب وہ روایتیں تو کمزور ہیں، پہلی جو انہوں نے روایت لی ہے وہ خود ہی انہوں نے اس کو کمزور ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ مرسل چھوٹی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابن عباس کے حوالے سے بیان کی کہ ابن عباس سے کسی نے آ کے پوچھا کہ میں نے اپنی اس طرح شرمگاہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ شرمگاہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو، اور زنا سے بہتر یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں، انہوں نے زنا سے تو بہتر اسے کہا ہے نا، حالانکہ اس کا کمپیریزن وہ کرا رہے ہیں کہ یعنی یہ اس سے چھوٹی برائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو زنا میں پڑنے کا خدشہ ہے تو یہ کام شروع کر دے، تو وہ جس کو خدشہ ہے اس کو کیا کام کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی بتا کے گئے، وہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کہ وہ کیا بتا کے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابن عباس کا وہ قول جو ہے خود لکھا مرسل ہے، ایک اور روایت لے کے ہے، وہ بھی اس میں بھی ضعیف راوی ہے، تدلیس کا ایشو ہے، وہ بھی روایت کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بیہقی سے بھی آلموسٹ 200 سال پہلے امام بخاری کے استاد ہیں امام عبد الرزاق، جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، انہوں نے بھی الاستمناء کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، اس میں روایتیں لے کے آئے ہیں، اور ابن عباس والی یہ روایت وہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ بھی روایتیں کمزور ہیں، یہی والی روایت تھی۔ اور بہرحال اس میں صحیح سند سے ایک تابعی کا قول وہ لے کے آئے ہیں، عطا بن ابی رباح کا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا۔ اور مزے کی بات، کشف المحجوب جو تصوف میں دنیا میں اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے امام حنیفہ کو تبع تابعین والے چیپٹر میں ڈالا ہے، تابعین والے میں نہیں۔ تو یعنی حالانکہ انہوں نے امام حنیفہ کی شان میں اپنا ایک خواب بھی لکھا، نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا امام حنیفہ کو، تو وہ سمجھ گئے کہ میرا امام ہے، اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ تذکرۃ الاولیاء جو پوری دنیا میں تصوف کے جو ڈکلیئرڈ اولیاء ہیں
ان کی بایوگرافی کے اوپر اتھینٹک کتاب ہے جس کے حوالے فضائل سنت دعوت اسلامی کی اس میں موجود ہیں، اور فضائل اعمال اور فضائل صدقات تبلیغی جماعت کی اس میں موجود ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، انہوں نے باقاعدہ امام حنیفہ پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں انہوں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے کہ شیخ علی بن عثمان حجویری نقل کرتے ہیں، حجویری کا لفظ نہیں لکھا، شیخ علی بن عثمان اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، تو وہ حجویری نہیں لکھا اس لیے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، وہ انہوں نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہوا اپنی کتاب میں امام حنیفہ کی شان میں۔ تو امام حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص نہیں دیکھا، اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے عطا بن ابی رباح کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل کو الاستمناء کو بالکل جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، کراہت والا عمل سمجھتا ہوں، بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام عبد الرزاق کے زمانے میں ہی دوسرے امام گزرے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، بلکہ امام مسلم نے 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں اپنی صحیح مسلم میں۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح سند کے ساتھ، اور یہ اردو زبان میں آلموسٹ ساری کتابیں آ چکی ہیں، ہم سب کے JPGs بھی ساتھ اٹیچ کریں گے، کسی کو اگر وہم ہوا تو وہ دیکھ لے، خود پڑھ لے۔ تو انہوں نے کہا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کے بعد اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ کیا وہ 60 روزوں والا ہوگا، لیکن اس میں امت کی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھے گا اور توبہ کرے گا۔ 60 روزوں والا صرف اس ایکسٹریم کے لیے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یا نعوذ باللہ کوئی زنا والا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے 60 روزے والا کفارہ ہے۔ اس کیس میں صرف ایک روزہ ہی وہ رکھے گا، البتہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ محدثین نے باقاعدہ یعنی اس کو ٹاپک بنا کے سنن کبریٰ البیہقی میں بھی ایڈریس کیا اور مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ تو اگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کے اندر یہ چیزیں کس طریقے سے لکھی ہیں۔ البتہ یہ جو ہماری باقی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس میں چیپٹر بنا کے اسے ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن الگ سے اس کے اوپر ڈسکشن اس اعتبار سے ہوئی ہے انڈائریکٹلی۔ وہ اب اذانیں شروع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ ایک تو ہم آیت آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ المومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اب آ جائیں سورۃ النور کی آیت نمبر 33، جس سے آپ کو اللہ کا مزاج پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اپنی غربت کی وجہ سے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ایسے لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ یعنی جب تک ان کے پاس فائنینشیل استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ اب پاک دامن رکھنے میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ یہاں پہ بتا دیا جاتا کہ جی آپ کو ایک سولوشن دے دیتے ہیں جو بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو سپورٹو وہ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس کے پاس استطاعت ہو، یعنی استطاعت کون سی؟ جو سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے، فائنینشیل استطاعت۔ یہاں اس کی یعنی مردانہ پن کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ فائنینشیل استطاعت۔ یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کوئی اگر لڑکا کام نہیں کرتا جی اس کی شادی کروا دیں، اندازہ کریں، تاکہ وہ 2 خاندانوں کا بیڑا غرق کر دے۔ اور پھر وہ ایک جعلی روایت پکڑی ہوئی ہے کہ جی ایک غریب شخص حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا شادی کر لو، وہ اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، وہ اور غریب ہو گیا، کہا تیسری کر لو اور غریب ہو گیا، چوتھی کی تھی تو پھر وہ امیر ہو گیا۔ سارے اس طرح کدے کوئی امیر نہیں ہوتا، یہ جھوٹی روایتاں نے، گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کن دل جنوں نے گھڑی ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ قرآن و سنت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ جو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے بخاری و مسلم میں یہ حدیث آ گئی۔ قرآن میں تو آیا سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں پاک دامن رہیں، حدیث بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ
روزے رکھے یہ چیز اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دے گی. اور اس میں اور الفاظ بھی ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہو تو نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے. جو سورۃ النور میں آیا کہ اے نبی الاسلام مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں، جسے عربی میں غض بصر کہا جاتا ہے، ان نگاہوں کو نیچا رکھنا. تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو کم کر دے گی. تو نبی علیہ السلام نے شہوت کو کم کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ ہے روزے رکھنا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حدیث، اب ان کے بالکل خلاف تھی، اس کو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے منطق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. تو یعنی انتہائی افسوسناک چیز ہے. نبی الاسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتا تھا آپ کوئی دوسرا بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کے مزاج میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرے گا جو خود ساختہ قسم کی ہوگی. جو طریقہ بتانا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک دنیا کی اجازت اور ترک نکاح کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی تو آپ نے اس چیز کو رد فرما دیا. اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شہوت سے بچنے کے لیے خصی کر لیتے، سیکچولی ڈسیبل کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نکاح کی طرف ترغیب دلائی اور خصی کرنے سے منع فرما دیا. اگر یہ آپشن موجود ہوتا تو آپ فرماتے کہ چلو خصی تو نہ ہو، وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے. ظاہر ہے جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے خصی کرنا یہ تو تخلیق بدلنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس بڑے عمل سے روکا. تو آپ یہ آپشن دے سکتے تھے کہ وہ نہ کرو، یہ کر لو، درمیانہ راستہ نکال لو اگر تم نے شادی نہیں کرنی. لیکن آپ نے کہا ڈائریکٹ نکاح کرو، درمیان کا کوئی راستہ نہیں آپ نے چھوڑا. تو یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی بالکل ثبوت ہے اس بات کا کہ جو ہمارے ائمہ اہل سنت نے اور ائمہ اہل تشیع نے رزلٹ نکالا ہے کہ یہ الاستمناء بالید یا مسٹربیشن حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے. یہ بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا ہے. ایک اور حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے. حدیث مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں صدقے کی فضیلت کے بیان میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، نیکی کا کام عربی میں، یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تحلیل صدقہ ہے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو. ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صدقہ ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ بھی صدقہ ہے. نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے. اب باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہوگی. انہوں نے کہا یہ بیویوں کے ساتھ یعنی یہ تعلق قائم کرنا یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی چیز کسی اور طریقے سے پوری کرو، اب وہ آپ نے وہ طریقہ بتایا نہیں، اس میں ظاہر ہے زنا بھی آ جاتا ہے، قوم لوط والا عمل بھی آ جاتا ہے، اور یہ الاستمناء بالید یعنی مسٹربیشن بھی آ جاتا ہے. آپ فرمایا کہ اور حرام طریقے سے پورا کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے اس عمل کے اوپر ثواب بھی ملے گا. اس حدیث کے اندر بھی اس کو یعنی جو ائمہ اہل سنت کا موقف ہے اور ائمہ اہل تشیع کا، اس کو سپورٹ ملتی ہے الحمدللہ. اب اس سخت حدیث کی طرف آ جائیں، کرٹیکل حدیث جو میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی.
اس کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا کسی نے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو میں اسے ڈسکس کیا، نہ ان کے خلاف مضامین لکھنے والوں نے۔ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے برائی کی طرف، اور نفس آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہر عضو کا زنا گنوایا ہے۔ اب آنکھوں کے اوپر ذرا پوچھیں تو کہیں گے جی ہاں جی وہ بدنگاہی کرنا تو حرام ہے، سورۃ النور کے اندر بھی آیا ہے مومنین اور مومنات کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، بلکہ اس میں تو وہ کہیں گے جی سورہ المؤمن کے اندر جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آتا ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو سر آنکھوں پہ نہ رکیں، آگے آپ زبان پہ بھی جائیں، زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، آنکھوں میں بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا جو اس وقت سوشل میڈیا ایشو بن گیا ہے، کان سے برائی کی باتیں سننا، ہاتھ سے جو کام کرنا جو یہ جس کی طرف یعنی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر ماسٹربیشن کے اوپر، یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر لائی کریں گی۔ اور پھر اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں میں۔ 2 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری چیز 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ تو شرمگاہ کی حفاظت میں ہر وہ چیز آئے گی جو شرمگاہ کی حفاظت میں اخلاقی طور پر اسے برائی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ ویسے تو غامدی صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ تمام معاشرے میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، تو سر آپ یہ جو اخلاقی چیز ہے اخلاقی برائی، اس کو برائی کے طور پہ سارے معاشرے کے اندر مانا جاتا ہے۔ میں میڈیکل چیزوں میں نہیں پڑھوں گا، ہمارے بعض علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میڈیکلی اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ سر میڈیکلی اس عمل کے ایکسیسو کرنے کے نقصانات ہیں، ہم اس کی جو حرمت بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ تو میڈیکلی اگر کوئی شخص زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے کئی ایکسپائر ہوتے دیکھے ہیں لوگ، وہ تو اس کے بھی نقصانات ہیں۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ٹھیک ہے، وہ ایکسپائر اس طرح ہو جاتے ہیں نا کہ پھر وہ اس قسم کے وہ پھر کشتے اور اس قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں کہ ان کے پھر وہ گردے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ فارغ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ آپ لولی لنگڑی دلیل دیں گے نا میڈیکل، وہ تو کہیں گے جناب جڑے جائز والے وہ بھی فارغ ہوئے ہیں، لہٰذا میں اس میڈیکل والے چکر میں نہیں پڑتا۔ اور اس کے لیے خیر انہوں نے بہت اور طریقے بھی ڈیوائز کر لیے ہیں کہ وہ اس کے وہ والا اسپیکٹ نہ آئے، یہ وہ میں ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اس حوالے سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں اس ٹاپک میں، ایک برائی والا ایک معاملہ ہے تو ہم اس کو صرف کنڈیم کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا نا تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جو اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو بالکل یہ واضح ہو گیا۔ اب چونکہ یہ ٹاپک بڑا یعنی ایک سینسٹیو ہے، میں کوشش کرتا ہوں اسے اوائڈ کروں، ابھی تک اوائڈ کرتا آیا۔ میں نے ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس کے کئی کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں، اس ویڈیو کا ہم لنک دے دیں گے، مسئلہ 155 کا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں نے قوم لوط کا عمل جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، ہومو سیکچویلٹی کہہ لیں، اورل سیکس کا ایشو ڈسکس کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے، اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو، ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا۔ ہماری ویڈیو میں سے بھی بعض لوگوں نے نیچے جو ہے نا وہ عجیب و غریب کمنٹس لکھے، جی علی بھائی نے اورل سیکس کو جائز قرار دے دیا، میرا دماغ خراب ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ اس کی کوئی صورت جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے اشارتاً بتا دی وہ چیز۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ وقفہ کرنے کے لیے ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کا دودھ پی لیتا ہے، یہ سارے ٹاپکس میں نے جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیے ہیں، تو میں اب اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔
ان تمام ویڈیوز کے لنک ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈال دیں گے، جسے شوق ہے تو وہ دیکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں گے جی فلاں ٹاپک اس سے ریلیٹڈ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیے، وہ جان بوجھ کے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ اسپیسیفکلی اسی ایشو کے اوپر ویڈیو ریکارڈ رہے اور بیچ میں کوئی ایسی چیزیں نہ آ جائیں۔ اب یہ ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ جی اب انہوں نے خیر ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی برا خیال ذہن میں نہ لے کر آئیں، کوئی کسی کا ذہن میں تصور نہ لے کے آئیں، یہ نہ کریں یہ نہ کریں، بس صرف ویسے ہی کر لیں۔ تو ویسے تو نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ ویسے والا شاید وہ سمجھ رہے ہو جو ان کو سوال بھی آیا تھا ایک بندے کا کہ جی ہم میاں اور بیوی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر گفتگو آپس میں کرتے ہیں اور ہم یہ کام کر لیتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے درمیان ہے؟ یہ ویڈیو کل کو نیٹ پہ چڑھی ہوئی ہوگی؟ یعنی یہ ویڈیوز تو اتنا بڑا فتنہ ہے، تو آپ کو اتنی تکلیف کیا ہے؟ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھیں نا۔ قرآن حکیم میں تو اشارتاً اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی اپنی بیوی سے دور نہ رہے، تو اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اسی کے تحت سیدنا عمر نے جو ہے وہ 4 مہینے کے اندر اندر فوجیوں کو واپس بلا لیتے تھے جو بغیر بیویوں کے گئے ہوتے تھے، ادروائز تو نبی علیہ السلام نے کبھی بیوی کے بغیر سفر نہیں کیا، آپ کے تمام سفر بیویوں کے ساتھ ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے آپ قرہ ڈالتے تھے، جس کے نام قرہ نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے سفر میں، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا تو یہ ایک عمل ہے۔ تو آپ لوگ خود غلط کام کرتے ہیں، پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور طریقے علماء سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہم ویڈیو پہ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور ہم یہ کوئی نہ کریں۔ یہ اس طریقے سے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ایک خطرناک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہوں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے بچ جائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام کا مزاج جو ہے وہ غض بصر کا ہے، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے، مسئلہ 161A، نگاہوں کو جھکانے کے بارے میں، غض بصر، اور اس کا پارٹ B تھا عورتوں سے متعلق پردہ، حجاب اور سارے عورتوں کے جو اس طرح کے مسائل ہیں میں نے اس کے اندر ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں ویڈیوز کا لنک بھی ہم اپنی ویڈیو کے نیچے ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اولاد ہمارے حقوق پورے کرے، کہ قرآن میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، جی بالکل آیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ جی قرآن حکیم میں جو ہے وہ کم از کم 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے تابع فرمان ہونے کا حکم دیا، جی بالکل دیا ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہوا قرآن کے اندر کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ بھی آپ ذرا سورۃ النور پڑھ لیں، آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بیوہ عورتیں ہیں جو غلام ہیں، وہ اگر استطاعت نہیں رکھتے فائنینشلی، تم انہیں سپورٹ کر کے ان کی شادی کرواؤ۔ یہ ماں باپ کو نہیں پتا۔ بچے نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بھی 5 سال تک ان کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ چلو یہ 5 سال اور نچوڑ لیں، پھر تو اس نے بیوی کا مرید بن جانا ہے۔ سر اگر آپ نے دینی تعلیم دی ہوگی نا تو وہ بیوی اور ماں باپ کے درمیان بیلنس رکھے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے نا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اگر آپ یہ اس طرح کے حربے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچے ہو جاتے ہیں جناب، نوکری لگ گئے ہیں 22-23 سال 25 سال کی عمر میں، 30 32 33 35 سال عمر ہو جاتی ہے، اگر بچہ کہیں پہ کہہ دے جی میری شادی کروا دو، کہتے ہیں ایڈی کیڑی جلدی ہے، اور اپنی ان کی شادیاں 18-20 سال کی عمر میں ہوئی ہوئی ہے، تو آنو کیڑی جلدی سی؟ دیکھ لیں یہ جتنے لوگ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ بچوں کو میں کہتا ہوں آگے سے آپ احترام سے ان سے پوچھنا ہے کہ ابا جی آپ کی کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابا جی کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور آپ کی اماں کی عمر 16 یا 18 سال تھی، یا ابا جی کی عمر 22 سال تھی اور اماں جی کی عمر 18 سال تھی، اور آپ کو 18 دونی 36 بھی ہو گیا ہے نا، تو کہتے ہیں کیڑی اتنی کیڑی جلدی ہے۔ لیکن یہ پہلو ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اگر وہ فائنینشلی نہیں چل سک رہا تو آپ اس طرح نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی فائنینشلی ماں باپ سٹرانگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو سر وہ جس طرح باقی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے، شادی کروا دیں، اور جب تک وہ کہیں پہ سیٹ نہیں ہوتا اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں۔ یہ تو قرآن میں سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کے اندر آپ کو بھی حکم آیا کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ آپ صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنے حقوق تو آپ لے رہے ہیں اور اپنی اولاد کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اپنی زندگی میں تو آپ نے بڑا انجوائے کیا ہے، اب جب بچوں کی انجوائمنٹ کی باری آتی ہے اس وقت جو ہے وہ ساس اور سسر جو ہیں وہ نئی مصیبت کھڑی کر لیتے ہیں آنے والی نئی بہو کے ساتھ، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ یعنی ایک برا ہی معاملہ اس حوالے سے چل رہا ہوتا ہے۔
تو نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ صبر کریں، روزہ رکھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس مشورے پہ بالکل عمل نہ کریں، اگرچہ انہوں نے بھی بڑی قید کے ساتھ کہا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ ہی کریں، کیونکہ جو قیود انہوں نے لگائی ہیں وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اگر یہ ہو یہ ہو یہ ہو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو صبر نہ آئے تو ہم آپ کو اینڈ پہ ایک مدنی نسخہ عرض کر دیتے ہیں کہ آپ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں، تاکہ آپ کو جہنم کی جو آگ کا اندازہ ہو جائے۔ ویسے تو بخاری مسلم میں ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی جہنم میں ایک پھیرا ہی لگے گا پھر تو ہم جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، اب پھیرے کی لینتھ نہیں کسی کو پتا، تو وہ پھیرے والے یہیں سے پریکٹس شروع کریں نا، کہ 1 منٹ کے لیے پھیرا لگائیں نا دنیا کی آگ کا، وہ بھی صرف اپنے ہاتھوں تک، تو لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ پریکٹس شروع کر دیں۔ یہ گناہ سے مجھے کہتے ہیں لوگ جی ہم برائی سے بچنے کا ہمیں کوئی طریقہ بھی تو بتائیں۔ سر یہ طریقہ بتا دیا، روزانہ پریکٹس کریں۔ اور سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو یہ پریکٹس شروع کریں تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا۔ اچھی صحبت اختیار کریں، قرآن کے ساتھ اپنا شغف رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صبر نصیب ہوگا۔ ینگ ایج میں، ٹین ایج میں سب لوگ ان آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ میری اپنی شادی بھی 27 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ نوجوانی کی عمر میں لوگوں کو فیس نہیں کرنے پڑتے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں پاک دامن رکھا ہے خوف خدا کی وجہ سے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ پاک دامن رہیں اور اس طرح کی جو فتوے ہیں ان کے اوپر بالکل کان نہ دھریں۔ میں نے پورے رسپیکٹ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کیا ہے، یزید والے مسئلے میں بھی کیا تھا، اس مسئلے میں بھی۔ اس کی وجہ سے اب کوئی ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کر دیں، ان کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ایک اوپن لائسنس دے دیا ہے اس حوالے سے، اگرچہ انہوں نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی ہے، لیکن مجھے پتا ہے وہ احتیاط قائم نہیں رہنی، لوگوں نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، اور وہ اپنی طرف سے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ فتویٰ دے رہے تھے، لیکن یہ نقصان دہ ہے۔ میں نے کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ جانیں، اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، میرا تو کام تھا آپ کو صحیح بات بتاتا۔ تو میں اینڈ پہ پھر ورڈکٹ دے دوں کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے اس کے گناہ اور حرام، یعنی مکروہ تحریمی کہہ لیں فقہ کی لینگویج میں، سوائے چند ایک اقوال کے جو شاذ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہل سنت کے تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع تو 100%، اور اہل سنت میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، تینوں کے علماء اس کو حرام اور گناہ سمجھتے ہیں۔ حنابلہ میں بھی 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ اس کو برا ہی سمجھتا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ بڑی قیود لگا کے احمد بن حنبل کے متھے مارا ہوا وہ کول، پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، بل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری طرف تو پوری امت کھڑی ہوئی ہے، تو یہ اس پہ اگر کوئی اجماع امت کا بھی دعویٰ کرے نا تو برا نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت کی اکثریت کیا 99.9999% لوگ کھڑے ہوئے، تو چند لوگوں کے اقوال کی کیا اہمیت ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو امت نے الحمدللہ اس کو ایز اے برائی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا امت کا اجماع بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح۔ اور امام شافعی کا قول ہے کہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے مومنین کے راستے کے بارے میں، وہ اجماع کی حجیت پہ دلیل ہے، اور المستدرک للحاکم کی حدیث جو ہے 399 وہ اجماع کی حجیت کے اوپر ہے۔ تو اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا ہے۔ آپ ڈائریکٹ جا کے اجتہاد میں جا کے کود گئے ہیں، اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب و سنت اور اجماع میں دلیل نہ ہو، تو یہاں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماڈرن مسائل میں آپ اجتہاد کریں گے، یہ ماڈرن مسئلہ نہیں، ہمارے ائمہ نے، اسلاف نے اس مسئلے کو باقاعدہ ڈسکس کر کے باقاعدہ اس کو کنکلوڈ کر لیا۔ البتہ کوئی سائنٹیفک ایشو آئے گا اس کے لیے ہم ماڈرن ایج کی طرف جائیں گے، جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، اس کے لیے ہم سلف کی طرف دیکھیں گے۔ جو ماڈرن ایج سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، کوئی ڈسکوریز ہیں، اس میں ہم آج کی بات کریں گے۔ تو باقی اس کے اوپر اور بھی کئی چیزیں مارکیٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں، میں ان کو ڈسکس کر کے لوگوں کو مزید اس ٹاپک پہ ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سب کی سب جو چیزیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ اسلام کے اندر منع ہے۔ یہ تعلق صرف بیویوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا لونڈیوں والا معاملہ جو ایبسلیوٹ ہو چکا ہے،
وہ ادھر یہ ایک بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں یہ کیا لونڈیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے ملازمہ ہیں، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ اور میں نے سنا ہے عرب ملکوں میں وہ فلپائن کی عورتیں ہیں تو وہ ان کو نے وہی سمجھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہمارے کے پی سے بھی لوگ وہ خرید کے لے آتے ہیں عورتوں کو، وہ وہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے، وہ نکاح کیا جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پیسے کے بدلے ان کو خریدا جاتا ہے۔ یہ میں نے اشارتاً گفتگو کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔